جی نشرته چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی مقالہ کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم۔ میں بھی سنی تو بھی سنی، سنی پاکستان ہے۔ میں بھی سنی تو بھی سنی، سنی پاکستان ہے۔ نام نبی پہ مر مٹنا یہ اپنا دین ایمان ہے۔ سنی اصلیں سنی نسلیں سنی ہی یہ جان ہے، سنی جینا سنی مرنا سنی ہی پہچان ہے۔ سنی مومن سنی مسلم سنی ہی ذیشان ہے، سنی داتا سنی خواجہ سنی ہی فیضان ہے۔
اہل جنت اہل سنت یہ نبوی فرمان ہے، لب پہ نام نبی کا نغمہ، ہاتھوں میں قرآن ہے۔ ہر سو سنی غالب ہو یہ عہد و پیمان ہے، آصف منزل پائیں گے جب حامی رب رحمان ہے۔ وعز اسمو کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز اہل حق، مرکز صراط مستقیم میں تاریخ ساز سنی سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس سیمینار کو دور رس ثمرات اور اثرات عطا فرمائے۔ مجھے دلی مسرت ہے کہ خاک لاہور پہ صدیوں پہلے جس عنوان کے تحت مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز نے اپنی انقلابی تحریک کو جاری کیا اور اہل سنت و جماعت کے پرچم کے نیچے آپ نے بر صغیر بالخصوص پنجاب کے زمین کو زندہ کیا۔ وہی دعوت جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر میں دیتے رہے، وہی سبق آج پھر دہرایا جا رہا ہے۔ بر صغیر کے ضمیر میں حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور بدل حریت حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے جس مسلک اور جس عنوان کو اپنی ساری زندگی میں اجاگر کیا، وہی عنوان آج پھر سے ہم اپنی عاقبت سنوارنے اور اپنے معاشرے کی تطہیر کے لیے اس وقت بیان کرنے والے ہیں۔ مجھے حد درجے کا اطمینان ہے کہ حافظ الحدیث جنید زمان امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سر العزیز نے جو
خوشبو اہل سنت کی مجھے گھٹی دی تھی، آج یہ اسی کا اثر ہے کہ جب ہزاروں طوفان اور ہزاروں آندھیاں گلشن اہل سنت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہی ہیں، ایسے میں ہم نئے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، آج زمانے کو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ جس وقت کسی کارواں کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، اس وقت ان مشکلات کو ہٹانا اور ان پہ غالب آنا اور انہیں کچھ نہ سمجھنا جس طرح ضروری ہے، ایسے ہی یہ تفتیش بھی ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ عقیدہ انسان کی سب سے بڑی قوت ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر ایک خاکی انسان میں وہ طاقت آ جاتی ہے جس کا مقابلہ ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مضمون حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جب تک مضبوط، مستحکم اور محفوظ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت کاروان اہل سنت کو روک نہیں سکتی۔ اور جب بھی عقیدے میں سکم آیا، کارواں کے کچھ لوگوں میں عقیدے کا بگاڑ آیا، یا کسی جہد کی بھی کوئی صلح کلیت آئی، اس سے یقیناً کارواں کی رفتار پہ اثرات مرتب ہوئے۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا اس وقت ایک شخص عالمگیر انقلاب کے شوق میں عقائد اہل سنت کی سرحدیں پھلانگتا گیا، اس سے بھی اہل سنت و جماعت کو حد درجہ نقصان ہوا، اور ابھی تک وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور ہم نے اس وقت بھی عقائد اہل سنت کے لحاظ سے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کی، اور اب بڑی محنت سے 25 سال لگا کر ہم نے جب کارواں چلایا اور منزل کی طرف گاڑی کو رواں دواں کیا، مدینہ منورہ کی یہ گاڑی اگر بہت بڑے ایکسیڈنٹ کا معاذ اللہ شکار ہوئی تو اس کے پیچھے بھی جو ابھی انتخابات گزرے ہیں ان میں جو بد عقیدہ لوگوں کو اس گاڑی کی ٹکٹیں دی گئیں، جن میں رافضی، خارجی، ہر قسم کے بد عقیدہ لوگ موجود تھے، میری سوچ بچار کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک بڑا سبب تھا جو اہل سنت و جماعت کے لیے اتنے خالص نظریے کہ ہمراہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا، اور اس کے گندے اثرات ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے۔ اگرچہ
ہم اس وقت بھی اس گاڑی کے تقدس کی قسمیں اٹھاتے رہے، مگر جب کئی قسم کی گاڑیوں پہ بورڈ ایک ہی منزل کا لگا ہوا ہو تو پھر اس کے لحاظ سے نتائج اور خسارے کا رخ بھی سب کی طرف ہوتا ہے۔ آج ہم عقیدہ اہل سنت کے لحاظ سے نئے سرے سے بنیاد شہر رکھ رہے ہیں۔ اللہ اس گاڑی کو منزل پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس گاڑی کو ایسے ہیلپروں کنڈکٹروں سے محفوظ رکھے جس طرح کے پہلے لوگ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے موقع پر اس سے پہلے ہمیں بڑی ریکویسٹ کر کے ہماری گاڑی میں سوار ہوئے، اور بالآخر جو کچھ ہوا اب میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اپنی منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ کے لحاظ سے جو کہ یہ سب سے بڑا پیپر ہے قیامت کے دن کے امتحان کا، اس میں جو فیل ہو جائے اس کے نماز روزے والے پیپر ہوتے ہی نہیں، فیل ہوتے ہی جہنم چلا جاتا ہے، اور پاس ہو تو پھر اگلے پیپر ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس پیپر کے لحاظ سے مشکلات فکری، نظری اور عملی الجھنیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لبرل لوگ تو ویسے لبرل ہیں، کالجز، یونیورسٹیز اور بہت سے عام اداروں میں الا ماشاء اللہ یہ سوچ ہے کہ جب قرآن ایک ہے اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو پھر یہ جدا جدا مسالک کیوں ہیں؟ اہل سنت ہیں، پھر روافض، خوارج، معتزلہ، ان کی شاخیں، اور ان سے متعلق پھر بہت سے سوالات، پھر ان میں برحق کون ہے، کب سے ہے وہ، اس کی شناخت کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کیا دلیل ہے کہ انسان ہے؟ جب سارے مسلمان ہیں تو اپنا تعارف مسلم کی حیثیت سے کرواتے ہوئے پھر سنی ہونا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں بہت طویل ظلمات بعضها فوق بعض سوالات کے سلسلے ہیں، چونکہ ان کے پیچھے بہت زیادہ قوتیں ہیں جو اس طرح کی کیفیت سے لوگوں کو عقیدہ کی قوت سے ہٹانا چاہتی ہے، اور جس طرح
اوپر امریکہ کے زیر کنٹرول وحدت ادیان کا ایجنڈا ہے، اس طرح نیچے اسی کے سلسلہ میں وحدت مسالک، یعنی اس بنیاد پر کہ کوئی فرق ہے ہی نہیں، سب ایک جیسے ہیں، یہ اسی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ تعارف اور پہچان حق کی یہ عقیدہ ہے، اس پہ قائم رہنا۔ یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے لیے جنگ شروع کر دی جائے، لڑائی شروع کر دی جائے، لیکن اپنے نسب کو بیان کرنا اور اپنے اعتقادی نسب کو برحق جاننا اور اس کے دلائل دینا، یہ تو ہر بندے کا بنیادی حق ہے اور اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر ہم کسی فرقہ وارانہ تحریک یا مشن کے قائل نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کو اسلام ہی کا دوسرا نام سمجھتے ہیں، اور جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اس بنیاد پر آج کا یہ